دوستوں، ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی سحری کرتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ناپاک کئی وجہوں سے ہو سکتا ہے انسان، یا تو نائٹ فال کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ نائٹ فال جسے احتلام کہا جاتا ہے، احتلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ رات میں سویا اور نیند میں، خواب میں اتنے گندے گندے خواب آئے کہ وہ ہم بستری کے قریب جو ہے خواب میں ہو رہا تھا، یہ گندی چیز اس کے خواب میں نظر آیا، جس کی وجہ سے شرمگاہ سے منی نکل گیا، تو اسی کیفیت میں وہ ناپاک ہو گیا، ہے نا۔ تو احتلام ہونے کی وجہ سے انسان ناپاک ہو گیا ہو، یا بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہو، تو اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں سحری کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ آپ جان لیجئے۔ دیکھیں دوستوں، اگر کوئی شخص ناپاک ہو جاتا ہے تو سب سے اچھا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کرے، چونکہ غسل کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے روزہ، پورے روزے میں آپ پاکی کی حالت میں رہیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ اور آپ کو غسل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے چونکہ آپ فجر کی نماز پڑھنا آپ پر ضروری ہے، اور اگر آپ غسل کر لیں گے اور فجر کی نماز ادا کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ غسل نہیں کرتے ہیں تو ایسی کیفیت میں آپ فجر کی نماز آپ کی قضا ہو جائے گی، اور اس کا بدلہ، اس کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس وجہ سے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا آپ سحری کے ٹائم نہیں نہانا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ سحری کر لیجئے، اور اسی طرح سے ناپاکی کی حالت میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سحری نہیں بھی کرتے ہیں اور ناپاکی کی حالت میں صرف آپ نیت کر لیں گے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو ایسی کیفیت میں آپ کا روزہ ہو جائے گا، اگرچہ آپ سحری نہیں کرتے ہیں، آپ پاک نہیں بھی ہیں تو بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں ناپاک انسان موجود ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب سوچئے، جس گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہ ہوں تو ایسی کیفیت میں اس گھر میں رحمت اور برکت، رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ تو اس وجہ سے آپ اگر ناپاک ہو گئے کسی وجہ سے تو جتنی جلد ہو سکے آپ غسل کر لیا کریں، نہا لیا کریں، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا، تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ غسل کر لیا کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ناپاکی کی حالت میں سحری کیا، یا ناپاکی کی حالت میں وہ تھا اور سحری بھی نہیں کیا، وہ شخص روزہ تو رکھ لیا لیکن وہ دن بھر ناپاکی کی حالت میں رہا، ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھا، تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آپ جان لیجئے اس کا روزہ ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ دن بھر ناپاک رہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے دوستوں، بہت بڑا گناہ، اور حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے چونکہ اس نے ایک وقت کی بھی نماز کی ادائیگی نہیں کیا اور دن بھر ناپاک رہا، تو اس کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ کل میدان محشر میں نماز نہ پڑھنے کا عذاب اسے بھگتنا پڑے گا، رب کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ لیکن اگر اسی طرح سے کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ان باتوں کا خیال ضرور کیے گا۔ اس کلپ کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔